ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں، اور ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، بے شک مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج یہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر جو اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی بلند آواز میں اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلو اللہ۔ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ، جو حضرات کھڑے ہیں بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، کافی جگہ پڑی ہوئی ہے، آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ میرے پاس دیکھیے وقت زیادہ نہیں ہے، 10 منٹ کا سمے ہے۔ یقیناً آپ غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ انشاءاللہ میرا غوث اتنا دیتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں 2 شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں، آپ حضرات کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ حضرات سننے کے لیے آئے ہیں یا صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ حضرات کو جانچنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے گھر کا ہوں، 10 منٹ میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بعد بہترین خطاب اور بہترین شعرا کو آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے نبی کے ہاتھوں، نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں شعر دیتا ہوں، یہ جتنے لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے کہ ہم دکھیوں کے غم خوار ہو عبد القادر جیلانی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات نہیں سمجھ میں آئی تو شعر دیکھیں کہ ہم دکھیوں کے غم خوار ہو عبد القادر جیلانی، نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی، نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی۔ اور اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ارشاد ارشاد۔ کہ حق کا پرچم لہرائے اور منکر کا گلا کٹ جائے، حق کا پرچم لہرائے منکر کا گلا کٹ جائے، ارے تم حیدر کی تلوار ہو عبد القادر جیلانی، بے شک سبحان تم اللہ سبحان حیدر اللہ۔ کی تلوار ہو عبد القادر جیلانی۔ اور آخری شعر آپ حضرات سماعت فرما لے، محبت سے کہہ دے یا غوث المدد، اور محبت سے کہہ دے یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ کہ دیوانہ جہاں پکارے ارے امداد وہی فرمائے، دیوانہ جہاں پکارے امداد وہی فرمائے، ارے تم بھلے سمندر پار ہو عبد القادر جیلانی، تم بھلے سمندر پار ہو عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم کی محبت میں آئے، ہم سب غوث اعظم کی 11ویں کرنے والے، غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگانے والے۔ میرے غوث اعظم کے ولادت سے پہلے تقریباً 400 یا 500 سال پہلے کی بات میں آپ کے حوالے کر دوں۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں آخری ایام میں مصلی کو لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیا، دینے کے بعد میں کہا بیٹا یہ مصلی سنبھال کے رکھنا۔ جب اتنا کہا نا مصلی سنبھال کے رکھنا، بیٹا کہنے لگا ابا یہ مصلی جائے گا کہاں، یہ مصلی کہاں پہنچے گا؟ کہا بیٹا جب تمہارا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جائے تو تم اپنے بیٹے کو دے دینا، یا جسے اچھا سمجھنا اس کو دے دینا۔ کہا ابا یہ بتاؤ یہ جائے گا کہاں؟ تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ مصلی بغداد کی سرزمین تک چلتا ہوا جائے گا۔ کہا ایک ستارہ چمکے گا جس کو عبد القادر کہا جائے گا،
بیٹا یہ مسلح ان تک پہنچا دینا اور کہہ دینا امام حسن عسکری سلام پیش کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آخری بات میری اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو، سب غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہو، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ ایک شخص ہے، آج ہم ہر سال غوث اعظم کے نام پہ لنگر لوٹاتے ہیں، غوث اعظم کے نام پہ مرغا لاتے ہیں، لیکن اے لوگوں، ایک شخص ہے غریبی کے ایام میں زندگی گزار رہا ہے، ایک دن ہر سال 11ویں کرتا ہے، اپنی شریک حیات کے قریب بیٹھا ہے، آپس میں محبتانہ باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، شوہر نے کہا تھا اے میری شریک حیات، اگر 11ویں کے دن میرا انتقال ہو جائے تو کیا کرو گی؟ اللہ اکبر، اس وقت اس خاتون نے جواب دیا تھا اے میرے سرتاج، میں وہی کروں گی جو دنیا کرتی ہے، کفن کا انتظام کروں گی، جنازے کا انتظام کروں گی۔ اے لوگوں، تب شوہر نے کہا تھا اے میری شریک حیات، ایک کام کرنا، 11ویں کا انتظام پہلے کرنا، غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج پہلے پیش کرنا، جنازے کا انتظام بعد میں کرنا، کفن کا انتظام بعد میں کرنا۔ اے لوگوں، وقت گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، اب جب 11ویں کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اے لوگوں، انتظامات شروع ہوتے ہیں اس غریب کے گھر میں۔ اب 11ویں کے انتظام جب ہونے لگے ہیں، اللہ اکبر، رشتہ داروں میں نیوتا بٹ رہا ہے، چلے آنا غوث اعظم کی 11ویں ہے، دوستوں میں سے کہا جا رہا ہے چلے آنا غوث اعظم کی 11ویں ہے، اب رشتہ داروں کو دعوت دے دی گئی ہے، پڑوسیوں کو بتا دیا گیا ہے چلے آنا میرے گھر پہ غوث اعظم کی 11ویں ہے۔ اے لوگوں، جس دن 11ویں کا دن ہوتا ہے اور وقت ایسا آتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اسی دن صبح کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب رونے لگی ہے عورت، چیخنے لگی ہے، بعد میں خیال آیا ہے کہ میرے شوہر کی وصیت یہ تھی کہ میں روؤں نہ، چلاؤں نہ، بلکہ سب سے پہلے غوث اعظم کی 11ویں کر لوں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی 11ویں کر لوں۔ اب شوہر انتقال کر گیا ہے، اب بیوی بڑے صبر کے ساتھ اپنے شوہر کا جنازہ لینے کے بعد میں ایک کمرے کے اندر لے جا کے رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے صبر سے کام لے رہی ہے، اپنے دامن سے آنسوؤں کو صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن غوث اعظم کا لنگر پک رہا ہے، غوث کے نام پہ بکرا پک رہا ہے، غوث کے نام پہ مرغا پک رہا ہے، اس لیے کہ پڑوسیوں کو دعوت پہلے دے دی گئی تھی، رشتہ داروں کو دعوت پہلے دے دی گئی تھی۔ اے لوگوں، ہوتا یہ ہے کہ اب غوث اعظم کے نام پہ پڑوسی آ رہا ہے، کھا کے جا رہا ہے، رشتہ دار آ رہا ہے، کھا کے جا رہا ہے، کسی نے اس کا حال نہ پوچھا، لیکن المختصر اتنا سنو، جب سورج ڈوبنے کو ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، تو عورت کیا دیکھتی ہے، ایک اچھا لباس والا ایک نوجوان آ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تب اس عورت نے دیکھ کر کہا تھا اے آنے والے، یہ تو بتا، میں نے تجھے دعوت دی نہیں ہے، میں نے تجھے بلایا نہیں ہے، آخر تو آیا کہاں سے ہے، تو کون ہے؟ تب اس نے کہا تھا کہ اے خاتون سن لے، ارے تو نے مجھے بلایا نہیں ہے، تیرا شوہر کہاں ہے، دعوت تو اس نے دی ہے، مہمان کو بلا لیا گیا ہے، یہ بتا میزبان کہاں ہے۔ اب عورت نے جب اتنا سنا ہے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی ہے، اب صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹے ہیں اور اس قدر زار و قطار روئی ہے کہ آنکھیں برسنے لگی ہیں۔ اللہ اکبر، عورت چیخ کر کہتی ہے اے آنے والے، میں کیا بتاؤں، پڑوسی کھا کر چلے گئے ہیں، حال تک نہ پوچھا، رشتہ دار چلے گئے ہیں، حال تک نہ پوچھا، لیکن آپ کون ہیں؟ آپ نے میری خیریت معلوم کر لی، میرے شوہر کا حال پوچھ لیا۔ اللہ اکبر، جب عورت روئی ہے اور رونے کے بعد میں جب اس نے کہا تھا اے آنے والے، میں کیا بتاؤں، آج صبح میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جب اتنا سنا ہے نا، اس نوجوان نے عورت کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد میں عورت اسی کمرے میں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان جب کھڑا ہوتا ہے، اب چہرے سے جب پردہ ہٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر، مجھے کہہ لینے دو، اب اس نوجوان نے ٹھوکر لگائی ہے۔ اب جب ٹھوکر لگائی ہے تو نوجوان جو بستر پہ لیٹا تھا وہ مسکرا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ میری شریک حیات، تم کو پتا نہیں ہے کہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ دنیا انہی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے۔ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قاری غلام وارث صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، یاد رکھنا وقت زیادہ نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تاریخ بیان کی جائے۔ یہ ولما
تصدیق فرمائیں گے، یہ گواہ ہے، ایک بڑھیا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا. غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کے پہنچی، کہنے لگی حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، دعا کر دیجئے میرا بیٹا آ جائے. قسم خدا کی مسلمانوں مجھے کہہ لینے دو، غوث اعظم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا رب کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ دعا کی تھی بیٹا نہیں آیا تھا، 2 مرتبہ دعا کی بیٹا نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب پھر بڑھیا آئی غوث اعظم نے مصلی بچھایا، سر کو سجدے میں رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جو 70,000 حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹ جایا کرتے ہیں اور بندہ روبرو اپنے رب کا دیدار کر لیا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تب جب غوث اعظم نے دعا کی، جب دعا کی نا تو رب ارشاد فرماتا ہے عبد القادر میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہی چہرہ ہو اور تو مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دے میں تیری دعا کو قبول کر لوں. اے سنیو، اب تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم فلاح چاہتے ہو تو پکڑو غوث اعظم کا دامن اور مدینے کی طرف رک کر کے وہی کہہ دو جو احمد رضا نے کہا تھا، میں مجرم ہوا خواہ مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بچا آنے والے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مسلمانوں، بس میں آخری بات آپ حضرات کی نظر کر کے رخصت ہوتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جتنے بھی حضرات یہاں پہ حاضر آئے ہیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سبوں کو غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو